اور سب سے پہلے خبر شامل کریں وزیراعظم شہباز شریف اور صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں معاشی حالات بہتر ہو گئے، حالات مثبت سمت کی طرف گامزن ہیں، جبکہ صدر مسلم لیگ نون کا کہنا ہے ملک کے لیے سب کو اکٹھا ہو کر چلنا ہوگا، مذاکرات میں ملکی مفاد کو سامنے رکھا جائے۔ جاتی عمرہ لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے اہم ملاقات ہوئی۔ سیاسی صورتحال اور مذاکرات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اب تک ہونے والے مذاکرات بارے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے صدر مسلم لیگ نون کو بریف کیا کہ معاشی حالات بہتر ہو گئے، حالات مثبت سمت کی طرف گامزن ہیں، ملک کی معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں رنگ لائی ہیں، مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ اس موقع پر صدر مسلم لیگ نواز شریف نے کہا کہ ملک کے لیے سب کو اکٹھا ہو کر چلنا ہوگا، مذاکرات میں ملکی مفاد کو سامنے رکھا جائے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں رابطہ سڑکوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ کھیت سے منڈی تک سڑک کی تعمیر سے معاشی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی۔ پہلی بار دیہات کے عوام کو شہروں کے اعلیٰ پرائیویٹ کلینکس کا ماحول ملے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پنجاب بھر میں جاری روڈز اینڈ ہیلتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبہ بھر میں روڈز کی تعمیر و مرمت مالی سال کے آخر تک مکمل کرنے کا حکم۔ تمام مراکز صحت کی تعمیر و بحالی کا پہلا فیز 30 جون تک مکمل کرنے کا حکم بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 9 تعمیر شدہ بنیادی اور دیہی مراکز صحت کا خود معائنہ اور افتتاح کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے PND کو اضافی وسائل پیدا کرنے کا ہدف بھی دے دیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ روڈ بحالی پروگرام کے تحت 662 پروجیکٹس کی منظوری، جبکہ 455 منصوبوں پر کام شروع ہو چکا۔ روڈ بحالی پروگرام فیز 2 کے تحت 72 اسکیموں کی منظوری دی گئی، 67 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پنجاب بھر میں مراکز صحت کی تعمیر و بحالی کا 75% کام مکمل ہے۔ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں رابطہ سڑکوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ کھیت سے منڈی تک سڑک کی تعمیر سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ پہلی بار دیہات کے عوام کو شہروں کے اعلیٰ پرائیویٹ کلینکس کا ماحول ملے گا۔ اجلاس میں صوبائی سیکرٹری تعمیرات و مواصلات سہیل اشرف نے ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے پنجاب میں انسانی اسمگلرز کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، انسانی اسمگلرز کے سہولت کاروں کو بھی سزا دی جائے گی، ٹریول ایجنٹوں کو شفافیت سے کام کرنا ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے PSF اور PLF کے وفود کی ملاقاتیں۔ گورنر پنجاب کا مراکش کشتی حادثے پر پاکستانیوں کی ہلاکت پر تشویش اور افسوس کا اظہار، کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پنجاب میں انسانی اسمگلرز کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، انسانی اسمگلرز کے سہولت کاروں کو بھی سزا دی جائے گی۔ نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ بیرون ملک جانے کے لیے قانونی راستہ اپنائیں۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا پیپلز پارٹی نے ملک میں ہمیشہ روزگار کے بہترین مواقع فراہم کیے، بار بار غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے اور کشتی حادثوں میں ہلاکتوں پر ملک کا نام بھی بدنام ہوتا ہے۔ ٹریول ایجنٹوں کو قانونی اور شفافیت سے کام کرنا ہوگا۔ PSF اور PLF کے وفد نے گورنر پنجاب سے انسانی اسمگلرز اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر علی حیدر گیلانی بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ بدقسمتی سے عدلیہ کو ذوالفقار بھٹو کے قتل کے لیے استعمال کیا گیا۔ 40 سال بعد سپریم کورٹ نے مانا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں لاہور قلعے میں ٹارچر سیل بنائے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے جج اطہر منہ اللہ کا بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب۔ مزید کہا امریکہ اور یورپ میں جانوروں کے حقوق اور ماحولیات کی بہتری کے لیے کام ہوا ہے۔ لاہور کے نجی ہوٹل میں اینیمل رائٹس اور ماحولیاتی کانفرنس کا انعقاد۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر منہ اللہ نے کانفرنس میں خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب میں جسٹس اطہر منہ اللہ نے کہا بدقسمتی سے عدلیہ کو ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے لیے استعمال کیا گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں لاہور قلعے میں ٹارچر سیلز بنائے گئے تھے جہاں مختلف سیاسی نقطہ نظر رکھنے پر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید was removed unconstitutionally and regrettably the judiciary and even the Supreme Court was used to murder him, to kill him. And after 40 years, the Supreme Court acknowledged that it was a murder
and that the Supreme Court was used for that purpose. जस्टिस अतर मिनल्ला ने एनिमल राइट्स पर बात करते हुए कहा, बतौर जज ऐसे मुल्क में जानवरों के हकूक बारे बात करना जहां इंसानों के हकूक पर अमल नहीं होता मुश्किल है। जानवरों के हकूक को तालीमी निसाब का हिस्सा बनाया जाए। The credit is that of Pakistan and Pakistani nation that today the judgment of Islamabad High Court is quoted in other jurisdictions. In every university which offers the subject of animal rights. कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मेहमानों में तहाइफ और एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई दुनिया में करप्ट लीडर साबित हो गए। ये कहते हैं कि इस पर अपील में जाएंगे तो ये जहां मर्जी जाएं। इनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं है। तफसीलात जानिए ज़ैन अली की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यूनियन कौंसिल 263 का दौरा, इज्तिमा से खिताब। कहते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला गया। मुजरिम और उसके हवारियों को सजा हुई। एनसीए ने पाकिस्तान को पैसा वापस किया तो अपनी जेबों में डाल लिया। डकैती के बाद कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सिटी में दीनी तालीम दी, बताएं कौन सा आलिम वहाँ दीनी तालीम दे रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था, वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा, ये तो मजहब कार्ड के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई दुनिया में करप्ट लीडर साबित हो गए। ये कहते हैं कि इस पर अपील में जाएंगे तो ये जहां मर्जी जाएं। इनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं है। इन्होंने मुल्क में तकसीम पैदा करके सियासत को जहर आलूद किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हल्के की आवाम से इलेक्शन में किए वादों को पूरा करने आए हैं। इस इलाके में गैस का मसला हल करेंगे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। अब बात करें मौसम की तो आपको बताएं सूबाई दारुल हुकूमत में सर्दी की लहर बरकरार है। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड किया गया। शहर का कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा शहर लाहौर के मौसम के बारे में। बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम इस तरह से है कि अगर मौसम की बात करें तो मौसम में खुशगवारी के एहसास हमें जो है आज ज़्यादा नज़र आ रहा है। हमने देखा कि कुछ रोज़ कबल जो है धुंध का सिलसिला बहुत सवेर किस्म का शहर लाहौर में दाखिल था। अभी कल तक भी अगर बात करें तो कल तक भी जो है शहर लाहौर के बेशतर मकामात पर जो है डेंस फॉग का जो है शहरियों को सामना था। लेकिन आज हमने देखा कि सुबह से ही मौसम बिल्कुल साफ है। हमें सूरज भी चमकता नजर आया। जो हाईवेज थी वो भी तकरीबन सुबह 7:15 के बाद जो है जितनी मुलिका लाहौर से मुलिका हाईवेज हैं, क्योंकि अमूमन जो है तकरीबन 9 या 9:30 10 तक बंद रहती थी, तकरीबन सुबह 7:15 ही जो है खोल दी गई। धुंध की सूरत हाल में बहुत बेहतरी नजर आई। मौसम बहुत जो है वो क्लियर नजर आया और मौसम में खुशगवारी के साथ, जैसे कि मैंने बताया कि नुमाया, अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो 18 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। और अगर हम बात करें औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की इस वक्त जो शरह है वो तकरीबन जो है वो अच्छी खासी रिकॉर्ड की जा रही है। और जो उसके एक इंडेक्स है वो तकरीबन 255 इस टाइम शहर लाहौर में औसत एवरेज के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 400 की लाइन को पीक कर चुका था। आज जो है कल की निस्बत कम जरूर है, लेकिन अभी भी जो है वो खतरे की घंटी शहरियों के लिए बजाता नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश के भी इम्कानात नहीं बताए गए। आइंदा भी कुछ रोज तक बारिश के इम्कान मौजूद नहीं है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर भी इजाफा मुतवक्के किया जा रहा है। तो उसके साथ साथ हदायत भी जारी की जा रही हैं कि कोशिश करें कि इस मौसम के अंदर जो अपने पहनावों का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि हमने देखा कि मौसमी अमराज जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम हमें शहरियों को इफेक्ट करते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार जैसे जो अमराज, इसके साथ साथ नमूनिया की केसेस की बात करें तो शहर लाहौर में नमूने के केसेस अभी भी बहुत रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो कोशिश करें इस मौसम में लापरवाही बरतने से बिल्कुल गुरेज के अपने पहनावों का खास तौर पर ख्याल रखें। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर। अब बात करें महंगाई की तो आपको बताएं महंगाई का जिन बेकाबू। रोजमर्रा अशिया आवाम की महंगाई दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में प्याज 130, टमाटर 110, सब्ज मिर्च 250, आलू 100 रुपए में फरोख्त। बात करें फलों की तो सेब 400, अमरूद 200, पपीता 300 रुपए फी किलो में बिकने लगा। केला 240, किन्नू 400, फ्रूटर 330 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किया गया है। और अहम खबर है जिस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है, महंगाई का जिन बेकाबू। रोजमर्रा अशिया आवाम महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। मार्केट में प्याज 130, टमाटर 110, सब्ज मिर्च 250, आलू 100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मज़ीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نقطنامے جاری کیے گئے اس میں 2 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جو ریل لسٹ ہے، لیکن دیگر سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتیں بھی ابھی تک جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکی ہیں۔ سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پیاز 95 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو تک جو ہے پیاز کی فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ٹماٹر 75 روپے سرکاری ریل لسٹ میں ہے، مارکیٹ میں ٹماٹر کی فروخت جو ہے 100 سے 110 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ لہسن 600 کے برعکس 740، ادرک 20 روپے مہنگا کر کے 325 روپے مقرر کیا گیا ہے، مارکیٹ میں یہی ادرک جو ہے 450 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ سبز مرچ 180 کی برعکس 250 اور ٹنڈے فارمی 60 کے برعکس 80 روپے فی کلو تک، آلو کچا چھلکا 65 کے برعکس 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کھیرا 5 روپے مہنگا کر کے 60 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ پھلوں کی صورتحال بھی مختلف نہیں، کیونکہ پھل بھی جو ہے وہ سرکاری نقطناموں کے برعکس مہنگے داموں مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کے لیے پھلوں کی خریداری بھی مشکل ہو چکی ہے۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث روزمرہ اشیاء خریدنا عوام کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 595 روپے برقرار ہے۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 270 روپے مقرر۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7880 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو پولٹری مصنوعات کے حوالے سے بات کی جائے تو شہریوں کے لیے سستی پروٹین جو ہے اس کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جو برائلر ہے وہ بدستور مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے 595 روپے فی کلو برائلر گوشت کی قیمت جو ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے، لیکن مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں صافی برائلر 650 سے 680 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمتوں میں جو ہے وہ عدم استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ ہول سیل مارکیٹوں میں جو زندہ برائلر کی قیمتیں حکومت کی جانب سے مقرر کی گئی ہیں وہ 397 روپے ہے، لیکن جو سپلائرز کی جانب سے شہر کی مارکیٹس کو زندہ برائلر کی سپلائی کی جا رہی ہے وہ 397 کے برعکس 430 سے 425 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے، یعنی کہ 25 سے 30 روپے تک کا یہ اضافی فی کلو جو ہے وہ وصولی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کی صورتحال جو ہے وہ غیر مستحکم ہو چکی ہے۔ اور انڈوں کی قیمتیں 270 روپے فی درجن کی سطح پر آج برقرار رکھی گئی ہیں۔ ہول سیل مارکیٹوں میں انڈوں کی پیٹی 7880 روپے کی مقرر کی گئی۔ آپ کا شکریہ عبدالقادر۔